اپنے سامنے رکھ لینا ہے یوں، ہر طرف سے کھینچ کے آپ نے اس کو سامنے رکھ لیا۔ اب آپ اس کو ماپیں گے، یہاں سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا۔ ہم رب کی توحید کو بھی ماننے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ماننے والے ہیں۔ حضور آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور اس امت کے بعد کسی امت نے نہیں آنا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ساری مخلوقات سے افضل قرار دیا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتے ہیں، بیماری بھی آتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے۔ بیماری اور صحت اللہ کی طرف سے ہے، غمی اور خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے حضرت انسان کو دیا ہے، اور انسانوں میں بھی صرف مومن انسانوں کو، کہ ان کو اگر کوئی تکلیف بیماری پہنچتی ہے تو اللہ اس کی برکت سے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ مومن کو اگر تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کو اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس سے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ بیماری اور بیماری کے بعد شفا اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ علاج کا حکم دیا گیا ہے اور علاج کے ساتھ پرہیز بھی اسے کرنا چاہیے۔ شریعت نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ اب بیماری صرف جسمانی ہی نہیں ہوتی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح جسمانی بیماری کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، معالج ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماری کا علاج کرنے والے بھی معالج اور عاملین ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بیماری ہو تو اس کا علاج اس کے ماہر سے کروانا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے اس کا علاج بتا دیا ہے ماہر نے، تو آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود سے بھی اپنا علاج کر سکتے ہیں، چاہے میڈیکل کا ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، اب آپ جانتے ہیں کہ بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو، تب تک اس کا علاج مشکل ہوتا ہے جب تک اس کی تشخیص نہ ہو جائے۔ کوئی بھی بیماری ہے، روحانی یا جسمانی، اس میں اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ ہے تشخیص۔ تشخیص ہو جائے گی تو علاج آسان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر یا طبیب کی تشخیص اگر صحیح ہو گئی ہے تو وہ مریض کو اپنی تشخیص کے مطابق مختصر سی دوائی دے گا، اللہ مریض کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی روحانی مریض ہے، معالج نے اس کی تشخیص کی، تشخیص کے بعد وہ مختصر سا وظیفہ، مختصر سا عمل بتائے گا یا کرے گا، اللہ روحانی مریض کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو تشخیص بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ روحانی مریض ہے اور وہ اپنی تسلی کرنا چاہتا ہے، تو آج میں تشخیص کا ایک عمل آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے سیکھنے والے عاملین بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گھر میں بیٹھے لوگ جنہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی روحانی مرض ہے، اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تشخیص کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کو روحانی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ تشخیص کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، گھر میں خود کیا جا سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ جس مریض کو روحانی مسئلہ ہے، آپ نے اس کی استعمال کی ہوئی قمیض کو لینا ہے۔ جو قمیض اس نے 1 2 3 دن پہنی ہوئی ہو وہ آپ نے لے لینی ہے، دھوئے بغیر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ قمیض آپ نے لی، اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو چیک کریں گے۔ یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، گھر میں آپ خود کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ یہ دیکھیں، یہاں سے اور اس طرف سے آپ نے اس کو برابر کر لینا ہے، مکمل طور پہ اپنے سامنے رکھ لینا ہے یوں، ہر طرف سے کھینچ کے آپ نے اس کو سامنے رکھ لیا۔ اب آپ اس کو ماپیں گے۔ ماپنے کے مختلف طریقے ہیں، آپ بالش کے ساتھ بھی ماپ سکتے ہیں، آپ کوئی لکڑی وغیرہ لے کے اس کے ذریعے بھی ماپ سکتے ہیں، آپ انچی ٹیپ کے ذریعے بھی
माप सकते हैं। बालिश से मापने का तरीका यह है कि आप यूं इस तरह शुरू करेंगे, यूं आप मुकम्मल माप लेंगे कि कितनी हुई है। बेहतर यह है कि आप इंची टेप के साथ इसको मापें। यहां से शुरू करें, ये आ गई 41 पे। अब देखें, इसको छोड़ दिया। अब पढ़ाई करनी है। इसको सामने रख के आपने पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने सूरा फातिहा को पढ़ना है। सूरा फातिहा के पढ़ने के बाद आपने सूरा बकरा का पहला रुकू पढ़ना है। पहला रुकू पढ़ने के बाद आपने सूरा बकरा का आखिरी रुकू पढ़ना है। अब बकरा का आखिरी रुकू पढ़ने के बाद आपने सूरा वस्साफात को पढ़ना है। सूरा वस्साफात की आपने इब्तदाई 11 आयात पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरा जिन को पढ़ना है। सूरा जिन की भी इब्तदाई 4 आयात पढ़नी है। और दरमियान में आपने एक दफ़ा सूरा मुज़म्मिल को भी पढ़ना है। उसके बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। आयतुल कुर्सी को पढ़ने के बाद आखिरी 3 सूरतें आपने पढ़नी है। फिर दुरूद पाक पढ़ना है और एक दफ़ा आपने फूंक लगा देनी है। इसी तरतीब के साथ आपने दोबारा पढ़ाई करनी है, वही जो आपने पहली दफ़ा की है। ये अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बाकी इन सब को पढ़ना है जो बताया गया है। आपने फूंक लगा देनी है। इसी तरतीब के साथ आपने तीसरी मरतबा पढ़ना है। जब आप तीसरी मरतबा पढ़ के फूंक लगाएंगे तो अब आपने इस कमीज को उसी तरह मापना है जिस तरह पहले मापा था। मुकम्मल तौर पे उसी तरतीब के साथ आगे पीछे से बराबर करके आप इसको मापेंगे। ये देखें, हमने इसको पढ़ाई करने के बाद मापा है तो ये उतनी ही है जितनी थी। इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, लिहाजा इस मरीज़ को कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये कमीज़ बढ़ जाती है तो फिर जादू के असरात हैं। अगर ये कम हो जाती है तो जिन्नात का मामला है। अगर ना बढ़ती है ना घटती है, मुकम्मल रहती है, तो फिर इसके ऊपर रूहानी मसला नहीं है। अगर उसे कोई बीमारी है तो फिर जिस्मानी मसला है, डॉक्टर के पास जाके वो अपना इलाज करवाएं। ये तशख़ीस का एक तरीका है जो हमने आपसे शेयर किया है। इसको आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पे एक थोड़ा सा मामला होता है कमीज़ की तशख़ीस में। ये तशख़ीस बुज़ुर्गाने दीन की तरफ से है और ये बिल्कुल ठीक है अगर इसके अंदर कोई किसी किस्म की 2 नंबरी ना की जाए। आप शिफाउद्दार रूहानी मरकज़ के व्हाट्सएप नंबर पर दुनिया भर से राबिता कर सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज साहिब से ऑडियो मैसेज में अपना मसला बयान करें और फौरी अपने मसाइल का हल मालूम करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +92 300 488 386। शिफाउद्दार रूहानी मरकज़, रूहानी मसाइल का हल कुरान और सुन्नत से।